سے پہلے اس جگہ کی ہم زیارت کریں گے. یہاں جہاں میں کھڑا ہوں وہ پہاڑ کے سب سے اوپر چوٹی میں جہاں دو بڑے پتھر ہیں, بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہے, نظر آ رہا؟ عورتوں کو نظر آ رہا نہیں؟ ادھر آ جاؤ, جن عورتوں کو نظر نہیں آ رہا وہ تھوڑا سا ادھر آ جاؤ. یہ سب سے اوپر تھوڑا سا ادھر آ جاؤ, آ کر آرام سے جو ہے دیکھ لو. یہ پہاڑ کے سب سے اوپر چوٹی میں جو ٹاپ میں دو پتھر ہیں, بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہے. آپ نے اس کی زیارت کر لی؟ اچھا ٹھیک ہے. اب جو ہے میری طرف متوجہ ہو جائے. اس جگہ کو جبل سور کہتے ہیں, اور اس جگہ کو جہاں کی ہم نے زیارت کروائی ہے اس کو غار سور کہتے ہیں. اس پہاڑ کا نام جبل سور اور اس غار کا نام غار سور. اب یہاں اس مقام کی کچھ تاریخی باتیں ہیں, اور یہاں آنے کے بعد میں ہر مسلمان کو اس کا جاننا بہت ضروری ہے. پہلی بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے. بلاتے بلاتے 10 سال, 11 سال, 12 سال, 13ویں سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیتا کہ اب آپ ہجرت کیجئے. تو ہجرت کا جیسے ہی حکم ملا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں اور اللہ کا حکم سناتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے, اور تمہارے لیے خوشخبری اس بات کی ہے کہ ہجرت کے اس سفر میں آپ میرے ساتھ رہو گے. تو اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں. مکۃ المکرمہ مسجد حرم کے پاس میں ایک روڈ ہے شارع الہجرہ. تو وہ شارع الہجرہ اس کا نام اسی لیے پڑا ہے کہ ہجرت کی ابتدا اسی راستے سے ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت حالات آسان نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ ہو چکا تھا. جو بھی زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. تو 100 اونٹ کا لالچ مکے کے باشندوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے مجبور کرنے لگا. وہ ہر طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے, چاہے زندہ ہو یا الامان والحفیظ مردہ. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو چکمہ دے کر مدینے کا جو راستہ تھا اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کا سفر, دوسرے راستے سے سفر شروع کرتے ہیں, جس کی پہلی منزل یہ تھی. اب جبل سور جو یہ ہے یہ 5,500 فیٹ اونچا ہے. میں نے جیسے کہا کہ حضرت ابو بکر اور اللہ کے رسول یہ دونوں ساتھ چلے تھے. جیسے ہی یہاں پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھایا, پیٹھ پر, اور پیٹھ پر بٹھا کر ان کو پہاڑ کے چوٹی پر ڈھو کر لے کر گئے, اٹھا کر لے کر گئے. سوچ رہے ہیں اتنا آدمی پہاڑ کے اندر اکیلے نہیں چڑھ سکتا. سمجھ رہے ہیں, ہم آپ عورتیں ہیں سمجھ سکتے ہیں, بچے کو تھوڑا دیر اپنے گود میں لینے میں یا پھر ہمیں بھی اپنے گود میں لینے میں کتنی دقت ہوتی ہے. بچہ زیادہ سے زیادہ 10 کلو کا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو آپ کا وزن, آپ کی نبوت کا وزن. میں آپ کو آپ کے وزن کا ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں. فتح مکہ کے موقع پر جب سارے بت گرائے جا رہے تھے تو بعض بت کعبۃ اللہ کے چھت پر تھے, تو ان کو گرانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں جھک جاتا ہوں, آپ میرے پیٹھ پر قدم رکھ کر اس کو گرا دیجیے. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیٹھ پر رکھا تو اتنے بڑے بہادر, اتنے بڑے طاقتور حضرت علی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 منٹ بھی صبر اور تحمل نہیں کر سکے. کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اتر جائیے, میں آپ کا تحمل نہیں کر سکتا. تو حضرت علی جیسے اتنے بہادر شخص وہ آپ کا تحمل نہیں کر سکتے, آپ کو اٹھا کر تھوڑی دیر اپنے پیٹھ پر رکھ نہیں سکتے.
تو ذرا سوچو کہ حضرت ابو بکر کی ایمانی طاقت کتنی تھی کہ انہوں نے نہ صرف بلکہ اٹھایا بلکہ پہاڑ پر لے کر چلے. پہاڑ پر لے کر جب جبل ثور کے سرے پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں تھوڑا اندر جاتا ہوں پہلے، پھر غار کو اچھی طرح صاف کر دیتا ہوں، پھر آپ کو میں اندر لیتا ہوں. ایک ایک واقعہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے غار میں گئے، اپنے ہاتھ سے جو کپڑا تھا اس کو صاف کیا، جو سوراخ تھے بل تھے اس کپڑے کو پھاڑ کر چندی بنا کر اس سوراخ کے منہ میں ٹھوسا. جب اپنے پاس جتنے کپڑے تھے وہ سارے ختم ہو گئے تو اپنے بدن کا کرتا نکال کر اسے بھی پھاڑ کر اسے بھی جگہ جہاں سوراخ تھے وہاں اسے رکھا. سارے سوراخ بند ہو گئے، 2 سوراخ باقی تھے. حضرت ابو بکر نے اپنی دونوں ایڑی کو ان دونوں سوراخ کے سرہانے منہ پر رکھا اور اللہ کے رسول کے لیے ایک طرح گدہ بن گئے. اللہ کے رسول آئیں گے، آپ کو پتھر چبھیں گے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر آ جائیں، میں آپ کا گدہ بن جاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ نالی گدہ بولے تو نالی، پھر کوئی اور سمجھ دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ تشریف لائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اندر آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مانڈی پر سر رکھ کر سو گئے. اب حضرت ابو بکر جاگ رہے ہیں اور ادھر ادھر ہلنا تو بہت دور کی بات، حرکت نہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے. لیکن جس جگہ پر ایڑی رکھی گئی تھی، ایڑی جس جگہ رکھی گئی تھی اندر سے کوئی چیز بار بار کاٹ رہی تھی، اندر سے کوئی چیز بار بار جو ہے پریشان کر رہی تھی. لیکن حضرت ابو بکر ہلے نہیں. جب تکلیف زیادہ ہو گئی، انسان اپنے اعضاء کو، اپنے ہاتھ پیر کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے لیکن آنسو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایک مرتبہ چالو ہو گئے تو پھر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا. تو حضرت ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو بے اختیار گر گئے، تکلیف کی وجہ سے گر گئے. تو وہ آنسو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گال پر پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. جاگنے کے بعد میں پوچھا کہ ابو بکر بتاؤ کیا تکلیف ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول بہت دیر سے اندر سے کوئی چیز کاٹ رہی ہے جس کی وجہ سے بے اختیار میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور حضرت کا چہرہ بھی جو ہے تھوڑا زرد پڑ گیا تھا، پیلا پڑ گیا تھا. تو جیسے ہی وہاں سے پیر ہٹایا تو اندر سے ایک سانپ نکلا. کیا نکلا؟ سانپ نکلا. تو سانپ جو ہے ان دونوں کو دیکھتا ہے. یہ ساری باتیں حدیث میں یعنی جو ہے تاریخی مستند ہے، ایسی ہی ریل والی باتیں نہیں ہیں، اس لیے آپ توجہ کے ساتھ سنیں اس بات کو. تو وہ سانپ جو ہے اس طرح یوں دیکھتا ہے دونوں کو اور پھر واپس چلا جاتا ہے. حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر جانتے ہو کہ یہ سانپ ہمیں یوں دیکھ کر کیسے واپس گیا اور کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس جواب سے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے میں اللہ کے رسول کا عاشق، لیکن اس دعوے کے اندر کتنا سچا ہے یہ تو عمل کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. یہ ایک زہریلا جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا اور آپ کی زیارت کا شوق لے کر پچھلے 500 سال سے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے آخری نبی کا دیدار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زہریلے جانور کی دعا کیسے قبول کی؟ جانور آبادی میں نہیں آ سکتا اور اللہ کے رسول جنگل کو نہیں جا سکتے. تو اللہ کا پلان دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے پلان سجایا. اللہ کے رسول یہاں تشریف لائے جس سے اس زہریلے جانور کی مراد بھی پوری ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی. تو یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول کے نام لیوا ہیں، ہم سچے دل سے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے
محبت کا, عبادت کا, سب کا تعلق اگر مضبوطی سے ہوگا تو اللہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے. جب ایک زہریلے جانور کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو کیا ایک مسلمان کی دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک سبق آپ کو یہاں سے آج مل رہا ہے. دوسرا سبق, حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر یہاں 3 دن تک تھے, تو 3 دن تک حضرت اسماء اپنے کمر میں 2 توشے باندھ کر لے کر چڑھتی تھی اوپر تک, اور دونوں اپنے ابا کو اور اللہ کے رسول کو کھانا پہنچاتی تھی. دشمنوں کا ڈر تھا. حضرت اسماء واپس جانے کے بعد حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے ہوئے اس کے پیچھے سے نکل جاتے تھے تاکہ نشانات قدم جو ہے وہ مٹ جائے. ایک عورت ہے, دین کی خاطر اور دین کے 2 عظیم الشان شخصیتوں کی حفاظت کی خاطر اتنا لمبا پڑا پہاڑ چڑھتی ہے. اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دین کے لیے جو بھی تکالیف کو برداشت کرنا اگر نصیب میں آ گیا تو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیں. یہ نہیں کہ میرے ہاتھ سے یہ نہیں ہوتا, میرے ہاتھ سے وہ نہیں ہوتا. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم نے اللہ کے دین کے لیے تھوڑی سی قربانی اگر دے دی تو اللہ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے. یہ دوسرا سبق آ گیا. تیسرا سبق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک یہاں پر قیام فرمایا. کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گئے, اور آنے کے بعد میں ان کی باتیں اللہ کے رسول کو سنائی بھی دیتی ہیں. حضرت ابو بکر ان کی باتیں سن کر جو ہے گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ظن اثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر, تمہارا ان 2 شخصوں کے بارے میں کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ ہے, یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہماری حفاظت کرے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کا جالا بنوا دیا, کبوتریں وہاں پر انڈے دے دیتی ہے. کفار مکہ کا ذہن وہاں گیا اور یہ سوچ کر کہ بھئی اگر کوئی اندر ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا تھا. مکڑی کا جالے کا نہ ٹوٹنا اس بات کی علامت ہے کہ اندر کوئی نہیں ہے. واپس چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کی حفاظت. آج کے زمانے میں ہندوستان کے حالات کو سامنے رکھ کر ہم اس واقعے سے یہ سبق لے سکتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی صحیح قانون اور سنت کے مطابق ہوگی تو اللہ ہر جگہ ہماری حفاظت کرے گا. آج حفاظت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم باہر نکلتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن سنتوں کے اہتمام کے ساتھ اگر ہم باہر نکلیں تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا. یہ تیسرا سبق آپ کو ملتا. ایسے اسباق بہت سارے ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری عورتیں جو ہے تھکن کی وجہ سے بیٹھ گئی. میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. بس ایک آخری واقعہ برداشت کر لیتے ہیں, ایک آخری واقعہ کہہ کر انشاءاللہ واپس چلیں گے. حضرت سراقہ ابن مالک جعصمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں. اللہ کے رسول کو ڈھونڈتے 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 پہنچ گئے وہاں تک. اللہ کے رسول کو دیکھ بھی لیا, اور 100 اونٹ کا جو لالچ تھا, نہیں اس زمانے میں اونٹ کا مطلب جس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ انہیں اتنا بڑا مالدار. اس کے مالداری کا حساب لگانے کے لیے کہ کتنا بڑا مالدار ہے اونٹ سے اندازہ لگانا. میں 10 اونٹ کا مالک, میں 100 اونٹ کا مالک, میں 50 اونٹ کا مالک وغیرہ. تو 100 اونٹ کا لالچ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے پکڑنے کے لیے یہ لوگ چڑھ دوڑے. اللہ کے رسول اتنے دور پر ہیں, سراقہ جو ہے اتنے دور پر, گھوڑا آگے دوڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے. اب زمین میں جب دھس گئے تو وہ نکل نہیں رہے. تو یہ دعا مانگیں گے, کس سے مانگیں گے؟ اللہ کے رسول سے دعا منگوا رہے ہیں. اے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے ذرا گھوڑے کے پیر جو اندر اٹک گئے نکل جائے. اللہ کے رسول نے دعا فرما دی. اب جب پیر باہر آ گئے تو 100 اونٹ پھر خاموش نہیں بیٹھنے لگے, پھر آگے بڑھنے لگے. پھر زمین نے جو ہے وہ پیر کو جکڑ لیا. ایسا 3 مرتبہ ہوا. ہر مرتبہ وہ 100 اونٹ کا لالچ اللہ کے رسول کو پکڑنے کی طرف لے جاتا, پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی, جس کی وجہ سے ان کا پلان فیل ہوتا ہوا نظر آتا. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس کشمکش کو دیکھا اور کہا کہ سراقہ, حالانکہ اس درمیان میں بہت ساری باتیں ہوئی, وہ آخر میں منت سماجت کرنے لگے. اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے, اب میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا, واپس چلا جاؤں گا. جب واپس جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بھئی ایک آدمی آیا ارادے سے, کچھ پیسے ملیں گے, کچھ مال ملے گا, وہ خالی ہاتھ جب واپس لوٹ رہا ہوگا تو سوچو ذرا دل دکھتا ہے, اس کا دل جو ہے تھوڑا سا روتا ہے کہ بھئی کچھ نہیں مل رہا مال.
تو اللہ کے رسول نے دلاسا دیا اسے، کہا کہ سراقہ کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب سونے کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ یہ تو بات اللہ کے رسول نے کہہ دی۔ وقت گزر گیا، ہجرت کا پورا زمانہ، اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب قیصر فتح ہوا، قیصر جو سونے کے کنگن اپنے ہاتھ میں پہن کر خاص دربار میں جو بیٹھتا تھا، وہ جب مال غنیمت بن کر مسلمانوں کے حصے میں آیا، ہر ایک صحابی یہ چاہتا تھا کہ یہ مجھے مل جائے تاکہ میں اپنی بیوی کو گفٹ دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تقسیم فرما رہے ہیں۔ بھرے مجمع میں حضرت عمر نے اعلان کیا کہ سراقہ کدھر ہے؟ سراقہ آئے، کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، اس امت کے مردوں پر سونا حرام ہے، اس امت کے مردوں پر سونا حرام ہے، لیکن میرے نبی کی بات بھی سچ ہونی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی، اس پیشن گوئی کے مطابق ان کے ہاتھ میں ان کو کنگن پہنائے گئے، وہ کنگن ان کو دے دیے گئے، اور دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر کامل یقین جو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ بھی اس پر ضرور پورا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک سبق آپ کو مل رہا ہے، ارادہ تو تھا ابھی بہت سارے سبق دینے کا، لیکن اتنا کافی ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر زیارت کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بس کی طرف چلیں گے۔